بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کامن انٹرسٹ. میں ہوں شیخ احمد فراز. پاکستان میں آج صبح سے گہما گہمی مچی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے ٹویٹ، ان کے بیانات، ڈفرینٹ پارٹیز کی طرف سے ڈفرینٹ مختلف قسم کے بیانات کہ عمران خان کو آج گرفتار کر لیا جائے گا. پولیس کے مطابق وہاں پر کچھ دہشت گرد موجود ہے. ان دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے پولیس وہاں آپریشن کرنے کے لیے جا رہی ہے. عمران خان صاحب ٹویٹ لکھ رہے ہیں کہ شاید گرفتاری سے پہلے یہ میرا آخری ٹویٹ ہو. پھر ایک رومر آ رہا ہے کہ کوئی جہاز یہاں پر آ گیا جو خان صاحب کو پاکستان سے لے کے جانا چاہتا ہے. خان صاحب کو یہ آپشن دی جا رہی ہے کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں. اور کل کی خبر یہ ہے کہ آرمی نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈیسیژن لے لیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت خان صاحب کے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا ملٹری کورٹس کے اندر. یہ تمام کی تمام باتیں، یہ تمام کی تمام منارکیاں، یہ تمام کی تمام ایشوز پاکستان کو صرف اور صرف بگاڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب ایک اچھے بھلے سیاستدان، ایک اچھے بھلے اسٹیٹ مین، ایک اچھے بھلے انسان تھے. خان صاحب نے اس ملک کے اندر جو قد کاٹ پایا وہ کسی کو بھی نہیں ملا. لیکن عمران خان صاحب نے چند سوشل میڈیا کے لوگوں کی وجہ سے آج اس ملک کو یہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. اگر میں ان کے دھرنوں کی تعداد نکالوں تو وہ بے تحاشا ہے. اس ملک کو آپ دن بدن ایک ہی خبر دے رہے ہیں، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے اس بات کا خدشہ ہے، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، مجھے اس بات کا خدشہ ہے. اور اس کی وجہ سے میں، میرے بچے، میری عوام، بہت سارے لوگ ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور بدلے میں حکومت ہمارے اوپر FIR دے دیتی ہے. لیکن خان صاحب آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد، آپ کی اپنی باڈی کے اندر چند شر پسند عناصر موجود ہیں جنہوں نے جا کر GHQ پر حملہ کیا، جنہوں نے میاں والی میں حملہ کیا، جنہوں نے جو ہماری اہم تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کیا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ ہمیشہ پرامن احتجاج کے حق میں ہیں. میں آپ کی اس بات کو 2 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں. میں آپ ہی کے بیانات چلاؤں گا اور سن لیجئے گا. آپ بار بار کہتے ہیں پاکستان کو فلاں بننے سے بچا لو، پاکستان کو فلاں ملک سے بننے سے بچا لو، پاکستان سری لنکا بن جائے گا، پاکستان یہ بن جائے گا، پاکستان وہ بن جائے گا. پاکستان اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بن جائے گا تو وہ کیسے بنے گا؟ کہ عوام اور جو قومی سلامتی ادارے ہیں یہ آمنے سامنے آ جائیں گے. اس ٹائم پاکستان کے اندر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 13 پارٹیاں ہیں. میں آپ کو بھی ان کے اندر گنتا ہوں. میرے نزدیک پاکستان کے اندر اس ٹائم 14 پارٹیاں پاکستان کے 2 اداروں کو دبانا چاہ رہی ہیں اور پریشر میں ان سے اپنے مرضی کے فیصلے کروانا چاہ رہی ہیں. آپ 2 جنرلوں کا نام لیتے ہیں، وہ 2 جنرلوں کا نام لیتے ہیں. آپ پریشر ڈالتے ہیں قومی سلامتی اداروں کے اوپر، وہ پریشر ڈالتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر. آپ 14 کی 14 پارٹیاں پاکستان کے ساتھ میرے خیال سے ٹھیک نہیں کر رہے. آپ ہمارے ملک کی جو ڈیفنس کی لائن ہے، ہمارے ملک کی جو جسٹس کی لائن ہے، آپ اس کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں صرف اپنی ایگو کے لیے. جبکہ در حقیقت آپ دونوں کے دونوں، آپ 14 کی 14 پارٹیاں لیڈ بائی ٹو پیپل، 14 کی 14 پارٹیاں یہ موقع چاہ رہی ہیں کہ کسی ایک کے سر پر دست شفقت رکھ دیا جائے اور اس کو اقتدار مل جائے. اس ٹائم پاکستان کے اندر 4 سے 5 وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن پارٹیاں ساری کی ساری مل کر پریشرائز کر رہی ہیں. ہمارے قومی اداروں کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے پورا ملک انارکی کے اندر پھیلا ہوا ہے. جو ٹی وی لگاؤ، جو چینل لگاؤ، کسی قسم کی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں، کوئی بات نہیں. آپ لوگوں نے قومی سنتی نمائش سے لے کے، آپ لوگوں نے پبلک ایونٹ سے لے کے، آپ لوگوں نے بسنت سے لے کے، آپ لوگوں نے ایک فنکشن، ایک ایونٹ اس ملک کا ختم کیا اور اپنے آپ کو آپ سٹریم لائٹ پہ لے کے آئے اپنے اقتدار کے لیے. پوری دنیا میں جو پولیٹیشین ہوتا ہے اس کا جو سٹیچر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ یہاں خدمت کرنے کے لیے نہیں آتے، آپ آتے ہیں اداروں کو دبانے کے لیے، آپ آتے ہیں فریقین کے اوپر پرچے کٹوانے کے لیے. آپ سارے کے سارے جتنے بھی آپ 14 کے 14 پولیٹیکل پارٹیز جتنی آپ موجود ہیں، آپ لوگ اس ٹائم
ہمارے ملک کی فورسز کے اگینسٹ رنگ برنگی موقف اختیار کر رہے ہیں. آج اگر ہمارے ادارے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر انہوں نے آپ کے خلاف جانا ہے 6 مہینے کے بعد وہ کسی اور کے خلاف جا رہے ہوں گے, کیونکہ یہ آپ لوگوں کے اندر موجود ہے, یہ آپ کی خصلت میں ہے. آپ لوگ پاکستان کی نیشنل اسٹریٹجک پالیسی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر 1 یا 2 اسٹیبل انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے. آپ نے توہین پارلیمنٹ کا بل پاس کر دیا. کل آپ کیا چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس کو وہاں پر بلائیں گے کہ آپ نے پارلیمنٹ کی توہین کر دی؟ توہین پارلیمنٹ, اب اس کے اوپر بھی غداری کا پرچہ ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. غداری, ہر تھوڑی دیر بعد غداری, کوئی بات کرو غداری, دہشت گردی, یہ نام آپ لوگوں نے اس طرح سے کر دیے ہیں. اتنا تو ہمیں انڈیا نے کبھی, انڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں دہشت گرد نہیں کہا جتنی دفعہ آپ لوگوں نے, ہمارے اپنے سیاستدانوں نے, ہمارے اپنے لوگوں نے ہمیں دہشت گرد یا غدار کہنا شروع کر دیا. انارکی پھیلا کے رکھی ہوئی ہے. ایک گرفتاری سے خان صاحب آپ اتنا ڈر رہے ہیں. جب لوگوں کے تمام بچے گرفتار ہو رہے تھے, میں گرفتار ہوا, بہت سارے لوگ یہاں پہ گرفتار ہوئے, ہم نے گرفتاریاں دی. ہمیں تھا کہ آپ گرفتاری دے دیں گے, آپ لا کو فیس کریں گے. آپ کہتے ہیں میں گرفتار ہوں گا, یہ مجھے مار دیں گے. خان صاحب آپ کی باتیں کچھ ہماری فی الحال میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی, میری سمجھ سے بالا تار ہے. ہر تھوڑی دیر بعد عوام کو کال, سڑکوں پر نکل آئیں. سڑکوں پر کیوں نکل آئیں بتائیں؟ سڑکوں پر نکل کر کیا کریں؟ احتجاج کریں. احتجاج کریں گے تو کیا ہوگا؟ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, 245 کے تحت آرمی کو بلا لیا گیا, کیا ہوگا؟ ادارے اور عوام آمنے سامنے آ جائیں گے. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ایسا نہیں چاہتا کہ ادارے اور عوام آمنے سامنے آئیں. کال بھی آپ دیتے ہیں اور فوراً سے پہلے آپ اپنا موقف بھی چینج کر دیتے ہیں. خان صاحب, لیڈر بننے کے لیے ایک چیز ہونا بہت ضروری ہے, بہادری. آپ تھوڑا سا بہادری کا مظاہرہ کریں, تھوڑا سا بردباری کا مظاہرہ کریں, تھوڑا سا آنے والے ٹائم کو دیکھیں, تھوڑا فورس ہی کریں. خان صاحب آپ لیڈر ہیں, آپ سے 2 ہفتے بعد کے معاملات پریڈکٹ نہیں ہو پا رہے. آپ پاکستان کی پالیٹکس کی, پاکستان کی ترقی 50 سال بعد پریڈکٹ کریں گے؟ آپ 14 کے 14 جتنے بھی آپ لوگ یہ پی ڈی ایم انکلوڈنگ یو, میں آپ کو بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہی اب مانتا ہوں, آپ 14 کی 14 جو پارٹیاں ہیں, آپ لوگوں سے 1 مہینے کی پریڈکشن نہیں ہو رہی کہ پاکستان 1 مہینے بعد ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا, پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی ہوگی. آپ دیں گے ہم کو نیشنل ایکشن پلان, آپ لوگ دیں گے ہم کو, آپ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان 20 سال کے بعد کہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا. ہمیں جس ادارے پر اعتبار ہے ہم اسی ادارے سے یہ سننا چاہتے ہیں. آپ لوگوں سے 1 مہینہ پریڈکٹ نہیں ہو رہا. 75 سال سے اس ملک کو بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. آپ لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہے اس ملک میں کس قسم کے کتنے پرابلمز ہیں. 3 4 بارڈر لگے ہیں ہمارے ارد گرد. ہر وقت پاکستان کسی نہ کسی انٹرنل معاملات میں آپ الجھائی رکھتے ہیں. ٹوٹل انڈیا کا نیریٹو آپ لوگ کاپی کر رہے ہیں. میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اور خان صاحب خاص طور پہ آپ سے, میں آپ سے ملنے کے لیے بہت کوشش کی, میں نے آپ کو رابطے بھی کرنے کی کوشش کی, مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے کمزور دل کے آدمی ہیں, آپ گرفتاری سے اتنا ڈر جائیں گے. آپ کو گرفتاری دینی چاہیے. سب لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. فواد چودھری جیسے آپ کی پارٹی کا ایک بندہ, زلفی بخاری صاحب, حماد اظہر صاحب, آپ you just take everyone's name. لوگوں کے بچے اغوا ہو گئے ہیں یہاں پہ, لوگوں کے بچے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ڈھال بنا لیتے ہیں عورتوں کو اور بچوں کو, اور فوراً سے پہلے آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہونے جا رہا ہے. خان صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, 3.5 سال میں آپ نے اسلاموفوبیا کے لیے آپ نے کام کیا, بہت بڑا کام کیا. میں آپ کا احسان مند ہوں, ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا.
اس کے علاوہ اکنامک ایکٹیویٹی میں آپ نے کنسٹرکشن میں آپ نے ایک پیکج دیا, ہیلتھ کارڈ آپ نے دیا, یہی کیا نا آپ نے. خان صاحب آپ کے جتنے بھی پلان تھے جس دن آپ کی حکومت کی وہ پلان ختم ہو گئے. یہ ہے آپ کا ویژن. قانون یا نیشنل پالیسی وہ ہوتی ہے جو 10 12 15 سال چلتی ہے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ جب آپ اقتدار میں تھے آپ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے, آپ بات ہی نہیں کرتے تھے کسی کے ساتھ. اگر آپ نے اس وقت دوسری پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے کنسنسس کے ساتھ اگر آپ یہ نیشنل پالیسیز میں صحت کارڈ, یہ تمام سہولتیں آپ اناؤنس کرتے تو یقیناً آج بھی چل رہی ہوتی, آج بھی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوتے. پر نہیں, بیکاز آپ نے اس کو خود سے فیصلہ کیا. خان صاحب میرے خیال سے تو ایک قسم کا مارشل لا لگایا ہوا تھا آپ نے, ڈیموکریٹک ہی صحیح پر ایک قسم کا آپ نے مارشل لا لگایا ہوا تھا, اور اب دوبارہ پی ڈی ایم نے ڈیموکریٹک مارشل لا لگا دیا ہے. لیکن آپ 14 کے 14 سب کے سب اندر سے ملے ہوئے ہیں ہماری فورسز کے خلاف. اگر اب آپ کی گرفتاری کے بعد, اگر اب آپ کے گرفتاری, آپ کو جیل میں لے کے جانے, آپ کے ٹرائل کے بعد کسی ایک شخص نے بھی ہمارے کسی بھی ادارے کی طرف رخ کیا تو میں الحمدللہ رب العالمین اپنی فیملی کو لے کے اس ادارے کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں گا. ہم جائیں گے اپنے اداروں کو دفاع کرنے کے لیے, اور میں اکیلا نہیں جاؤں گا, میرے ساتھ اور بھی بہت لوگ ہیں. پاکستان کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان بن جائے گا سری لنکا, پاکستان میں آرمی لڑ پڑے گی, پاکستان میں لوگوں کا انتشار پھیل جائے گا. جی نہیں, ہم لوگ اپنا خون دینے کو تیار ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے. ہم سب کے سب جا کے اس گیٹ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. اب آپ لوگ قانون کو فیس کیجئے, اپنے اداروں کو, سپریم کورٹ کو, اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنی پولیٹیکل فائٹ سے برائے مہربانی باہر رکھیے. اور بار بار آپ کی طرف سے ایک ہی خبر, بول نیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, ملٹیپل ٹی وی چینلز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ ایسی خبر چلاتے ہیں, خان صاحب آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے گا, خان صاحب آپ کو فلانا کام کر دیا جائے گا, خان صاحب آپ کے ساتھ یوں کر دیا جائے گا. ہر ٹائم ذہنی مریض بنا دیا انہوں نے. پوری قوم اس ٹائم پریشان ہو کے بیٹھی ہوئی ہے کہ نہ جانے خان صاحب کے پاس ایسا کون سی گدر سنگھی ہے کہ جس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. آپ 14 کی 14 پولیٹیکل پارٹیز ہمارے لیے قابل احترام ہے, اللہ آپ سب کو زندگی دے, لیکن برائے مہربانی کنسنسس کریں, آپس میں ٹیبل ٹاک کریں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. الیکشن کریں, نہیں کروانا تو بھی بتا دیں, پھر اگلے 10-15 سال آپ لوگ بیٹھے رہیں. یہ بات میری لکھ لیجئے کہ اس کے بعد پھر آپ کو شاید 10-15 سال بیٹھنا پڑے گا, پھر آپ میں سے کسی کی بھی باری نہیں آنے والی. میری آپ سب سے صرف ایک ہی توقع ہے کہ آپ میچور فیصلے لیں گے, خاص طور پہ عمران خان صاحب. آپ صرف اور صرف سوشل میڈیا کو دیکھ کے ڈیسیژن کرتے ہیں, آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں دیکھتے. آپ نے باہر کے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بولا کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ رینجرز نے آپ کو اس لیے گرفتار کیا کیونکہ اس میں چیف آف آرمی سٹاف جو تھے وہ انوالو تھے. مطلب کمال ہو گیا ہے. آپ جس کو چاہیں بیچ میں رگڑ دیں, آپ جس کا چاہیں نام لے لیں. ایک جو جنرل ہوتا ہے یا جو ایک سپریم کورٹ کا جو ہمارے چیف جسٹس ہوتے ہیں, ساری زندگی یہ محنت کر کے اوپر آتے ہیں. یہ پیراشوٹرز نہیں ہوتے, یہ اپنی فیلڈ زندگی میں 3-3 بار 4-4 بار چینج نہیں کر رہے ہوتے کہ جی 20 سال یہ کام کیا, 15 سال یہ کام کیا, یہ کام کیا, آپ ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں, چلو جب پالیٹکس میں چلے جاتے ہیں. تو برائے مہربانی ان دونوں اداروں کو آپ 14 کی 14 جماعتیں اپنے ایجنڈے سے ان کو باہر رکھیں ایکسکیوز می, اور اگر الیکشن کروانے ہیں کروائیں, نہیں کروانے 10-15 سال ویٹ کریں, لیکن قانون کو فیس آپ سب کو کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ کو نہیں مارا جائے گا. عمران ریاض کو اٹھا کے لے گئے, آپ کی وجہ سے لے کے گئے ہیں عمران ریاض کو. جتنے صحافی آج اٹھائے جا رہے ہیں آپ کی وجہ سے اٹھائے جا رہے ہیں. کیا آپ کے دور میں نہیں اٹھائے گئے؟
آپ کے دور میں جو مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ کیا گیا، جب آپ کی حکومت بنی، پکڑتے تھے پنڈی سے، ضمانت ہوتی تھی اٹک سے. خان صاحب جو کچھ جتنا برا آپ نے کیا ہے ان کے ساتھ، پی ڈی ایم کو پھر بھی میں ایک بات بولوں گا کہ انہوں نے اس کا 2% بھی آپ کے ساتھ نہیں کیا. ابھی بھی آپ بولتے ہیں میں واپس آ کے میں ریونج لوں گا. بھائی آپ ریونج لیں گے، آپ معاشی پلان دیں کائنڈلی. اور میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، میں آپ کا ووٹر سپورٹر ہوں، میں آپ کو ووٹ دوں گا اگر آپ گرفتاری دے دیں گے. اگر آپ گرفتاری نہیں دیں گے میں آپ کو ووٹ چھوٹ نہیں دوں گا. تھوڑا حوصلہ پیدا کیجئے، ہمت کریں، فیس کریں کانسیکوینسز کو. آج آپ وہ بتا رہے تھے، نئی مثال دے رہے تھے آج آپ، وہ پتہ نہیں مجھے اچانک چنگیز خان والی. آپ عجیب عجیب کام کرتے ہیں، عجیب ہی کام کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے اس ملک پر رحم کریں، اللہ کا واسطہ ہے پاکستان پر رحم کریں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ خوف کا بت توڑ دیتا ہے. خان صاحب یہ خوف کا بت ٹوٹا ہے کہ ہم آپ کے آگے بول رہے ہیں کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اداروں کو مزید تباہ و برباد مت کریں. آپ 14 کی 14 پولیٹیکل پارٹیز اب سٹاپ کر دیں. کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان تا قیامت زندہ باد. پاکستان پر میں، میرے بچے، میری اولاد، میرا پورا خاندان قربان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.